عادتیں اس طریقے سے پڑتی ہیں کہ جیسے کوئی چیز ہے جو اس کو شروع کرتی ہے، ٹریگر کرتی ہے، کوئی انسان آپ کو کچھ کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے، کوئی جگہ بعض اوقات ایسی ہوتی ہے جہاں آپ کچھ خاص طرح سے ہی ایکٹ کرتے ہیں، جیسے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی ہے تو وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو پڑھنے لکھنے کی عادت پڑ سکتی ہے، کیونکہ ان جگہوں کے ساتھ منسلک ہے پڑھنا لکھنا۔ بعض اوقات کوئی ایسا ٹائم ہوتا ہے، ایسا وقت ہوتا ہے جس پہ کچھ خاص کام کیے جاتے ہیں، اگر باقاعدگی سے، جیسے کوئی دفتر سے فارغ ہونے کے بعد جم جاتا ہے، تو یہ جو ٹائم ہے یہ بذات خود اس عادت کو جنم دے گا، جم جانے کی عادت کو، اور اگر وہ کسی دن دفتر نہیں بھی جائیں گے تو یہ وقت انہیں یاد دلائے گا کہ وہ کریں گے۔ دنیا میں بے شمار آتے ہیں جو کہ نئی آتے ہیں، مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی پرانی کھٹارا گاڑی خرید کر اسے ٹھیک ٹھاک مرمت کر کے بیچنے کی عادت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں سے پروفٹ نکلتا ہے۔ اب یہ دنیا میں باقاعدہ بہت اعلیٰ درجے کا کاروبار سمجھا جاتا ہے کہ کوئی تباہ حال کاروبار ہو، وہ تلاش کرتے ہیں جو کاروبار بالکل نہیں چلتا، اور اونے پونے دموں ایسے کاروبار وہ خریدتے ہیں، پھر ان کو وہ اپنی فہم و فراست سے چلاتے ہیں، اور پھر وہ پروفٹ لے کے تو اس کو بیچتے ہیں، تو ان کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے، جو ہی وہ کاروبار پروفیٹیبل ہوتا ہے وہ اسے جھٹ سے بیچ دیتے ہیں۔ حالانکہ عام آدمی اپنے پروفیٹیبل کاروبار کو تو کبھی بیچنا نہیں چاہتا، عام آدمی تو ہمیشہ اس کاروبار کو بیچنا چاہتا ہے جو کہ نہیں چلتا۔ گھاٹے میں ہو۔ موٹیویشنل سپیکرز جو ہوتے ہیں وہ شوق دلا دیتے ہیں، جوش دلا دیتے ہیں، بتاتے نہیں کرنا کیسے ہے۔ تو بیلنس اس میں یہ آتا ہے کہ آپ جب کسی کو موٹیویشن دیتے ہیں تو آپ بھائی اس کو طریقہ بھی بتا دو، کیونکہ اگر طریقہ نہیں بتاؤ گے تو وہ منہ کے بل جا گرے گا۔ ول پاور سب لوگ سمجھتے ہیں کہ مسئلے کا اصل حل ہے، جبکہ وہ ہے نہیں۔ اچھا، دیکھنے میں بہت سارے کاموں میں ول پاور کام کرتی بھی نظر آتی ہے، لیکن علتوں اور عادتوں کے بارے میں آپ واضح سمجھ لیں کہ ول پاور کام نہیں کرتی، کیونکہ ول پاور ایک تو کنزیومیبل چیز ہے، یہ بینک اکاؤنٹ کی طرح ہے، اگر آپ اسے یوز کرتے ہیں تو پھر یہ کنزیوم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اسے ریپلینش کرنے کا ایک پروسیس ہے جو وقت مانگتا ہے۔ تو آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جتنی ول پاور پیدا ہو رہی ہے، اگر آپ اس سے کم استعمال کرتے ہیں تو یہ سرپلس رہے گی اور برے وقتوں میں آپ کے کام آئے گی۔ ٹریگرز ہیں جن کو ہم چنگاریاں بھی کہہ لیتے ہیں، کہ کوئی چنگاری سی پھوٹتی ہے، جیسے کوئی بندہ اچھا بھلا بیٹھا ہوا جی اور اس کا ایک دوست فون کر کے کہتا ہے کیا کر رہے ہو، کہتا ہے کچھ بھی نہیں، کہتا وہ کھانا کھاتے ہیں۔ اچھا، اب وہ ڈائٹنگ پہ ہے لیکن دوست نے کہا ہے کھانا کھاتے ہیں، کہتا نہیں یار میں ڈائٹنگ تھے، کہتا تو نہ کھائی میں کھا لوں گا، چل تو آتے صحیح، مطلب وہ کہتا ہے اچھا چلو میں آ جاتا ہوں، تو پھر جا کے جب وہ بیٹھتا ہے تو اتنی دیر میں وہ جو چنگاری ہے وہ طلب میں کنورٹ ہو چکی ہوتی ہے، اس میں بھی امنگ آتی ہے کہ میں بھی کھاؤں گا۔ علتوں اور عادتوں کا جو گھر ہے وہ لور برین میں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا آغاز جو ہوتا ہے جب عادتیں بننا شروع ہوتی ہیں یا علتیں بننا شروع ہوتی ہیں، تو یہ سوچ بچار کا جو گھر ہے جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے سافٹ ویئر، اور نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ لمبک سسٹم میں یا لور برین میں ایک خفیہ جگہ جا کے تو اپنا گھر بنا لیتا ہے اور وہاں سے آپریٹ کرتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام سلمان احمد آوان ہے۔ آپ اس وقت جو پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ یو آس فار اٹ ہے، اور آپ یہ پروگرام ڈیلی دیکھا کرتے ہیں 7 سے لے کر 8 بجے تک ولنگ ویز پاکستان کے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پر براہ راست۔ آپ یہ پروگرام جو ہے وہ پاکستان کے 3 مختلف شہروں سے دیکھتے ہیں۔ کبھی باری لاہور کی آتی ہے، کبھی اسلام آباد کی، کبھی روشنیوں کے شہر کراچی کی، اور اس طرح سے یہ دنیا کا واحد پروگرام بنتا ہے کہ جس پہ مینٹل ہیلتھ، ایڈکشن ٹریٹمنٹ، ایڈکشن کے وجہ سے آنے والے گھریلو مسائل، ان کے اوپر بات ہوتی ہے، آپ کے سوالات آتے ہیں، آپ کے خطوط آتے ہیں، اور ان سوالات کا، ان مسائل کا ہم حل تلاش کرتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے، اور پھر آپ کا فیڈ بیک آتا ہے کہ کس طرح سے اس حل کی وجہ سے آپ نے اپنی زندگی کو بہتر بنایا۔ آج چونکہ ہفتے کا روز ہے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر صداقت علی موجود ہوا کرتے ہیں۔ آپ ولنگ ویز کے فاؤنڈر ہیں، سی ای او ہیں، کوئی 50 سال سے زائد کا عرصہ آپ کو ہوا
اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، ایڈکشن سائیکائٹری کے پاکستان میں پائنیئر ہیں، بے شمار کتابیں ہیں جن کے آپ مصنف ہیں، اور آپ کی 10,000 سے زیادہ جو ویڈیوز ہیں وہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں جن سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بہتر بناتے ہیں۔ ڈاکٹر صداقت علی، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ مس شمائلہ بطول موجود ہوا کرتی ہیں، آپ کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں، ڈائریکٹر ہیں ولنگ ویز لاہور کے لیے۔ مس شمائلہ، آپ کا بہت شکریہ۔ آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم نے بات کرنا ہے کہ کس طرح سے کسی انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس نے کرنا کیا ہے، اس کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اچانک سے وہ کوئی ایسے کام کرنے لگتا ہے کہ جو کوئی ایسی چنگاری سی پیدا ہوتی ہے کہ فلاں چیز کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس انسان کا جو بس ہے وہ کہیں نہ کہیں کم پڑنے لگتا ہے۔ وہ چنگاری سے امنگ تک کا درجہ پہنچتا ہے، امنگ سے پھر جنون تک کا درجہ پہنچتا ہے، اور وہ انسان وہ کوئی خاص کام کر گزرتا ہے جس کے بعد پھر اس کو لگتا ہے کہ یار ہو غلط گیا ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ ہے کیا مشملہ، اس کے اوپر اگر ہم بات سٹارٹ کریں کہ یہ جو تین چیزیں، یعنی جس کو ٹرائکا کہا جاتا ہے، جو ٹرائنگل سے بیسیکلی بنا کے تین چیزیں جہاں پہ آ جاتی ہیں، تو یہ کیسے آغاز ہوتا ہے، پھر ایک اس کی ایک ہائٹ پہ پہنچتا ہے، پھر پیک آتی ہے؟ دیکھیں، کسی بھی چیز کی ایڈکشن ہے نا، اسے سبسٹینس کی ہے، کھانے کی ہے، لوگوں کی، یہ اس ایک کریونگ کے پروسیس کو سمجھانے کے لیے اور ریلیپس کے پروسیس کو سمجھانے کے لیے ٹھیک، یہ تین چیزیں جو ڈیوائڈ، یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ایک دم سے آپ ریلیپس کر جاتے ہیں، جی، تو ایکچولی میں چنگاری وہ ایک نقطۂ آغاز ہے، یعنی وہ ٹریگر ہے جس سے کہ پھر سارا سائیکل، وہ امنگ اور پھر وہ جنون کی حد تک جاتا ہے، اور پھر بندہ بہت ہی مجبور ہو کر پھر اس سرکل میں پھنس کے وہ ایکشن دوبارہ، یا اگر کوئی سبسٹینس ہے وہ لے لیں، یا کوئی ایٹنگ کا کوئی ریلیپس ہے وہ، یعنی اس میں کوئی بھی جو کریونگز یا ایڈکشن ہے اس کو ہم ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک خیال ہے کہ ایک دم سے ہی جی، سامنے آئی چیز اور میں نے کر لی، جی، ان فیکٹ اٹ از اے پروسیس جس کی شروعات چنگاری سے ہوتی ہے، یعنی کوئی ٹریگر ہوتا ہے جی، جو کہ ایکسٹرنل بھی ہو سکتا ہے اور انٹرنل بھی ہو سکتا ہے۔ جس کا مطلب تو ڈاکٹر صاحب یہ جیسے مجھے جو سمجھ آ رہی ہے، جو مشورہ نے بتایا کہ چنگاری اگر لگے تو چنگاری کو وہاں پہ روکا جا سکتا ہے، اگر روکا نہ جائے تو پھر وہ آگے سٹیجز کو وہ اس پہ وہ چھوتی ہے۔ کسی بھی سٹیج پہ اس کو روکا جا سکتا ہے، لیکن اگر چنگاری ہی نہ کوئی پھوٹے تو پھر یہ سب سے آسان ہوتا ہے، اور اس کو پرو ایکٹیولی مینیج کرنا کہ چنگاری نہ ہو۔ جیسے کبھی آپ پیٹرول پمپ پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں بڑی احتیاط کی جاتی ہے جی، جی، کہ کوئی سگریٹ نہ سلگائے، اور وہ بڑے کانشیس ہوتے ہیں اس بارے میں جی، کہ گاڑی کا انجن بھی چلتا ہوا نہ ہو، کیونکہ وہاں آگ لگنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو علتیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے عادتوں کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ ٹیکنیکلی یہ ایک جیسی چیزیں ہیں۔ ہمارے دماغ میں عادتیں اور علتیں ایک ہی طرح سے پلتی ہیں، اور بعض اوقات اس میں ہمارا کوئی عمل دخل بھی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس ڈلوان پر پھسلتے ہوئے کسی علت میں جا گریں گے، اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب ہماری بے بسی سامنے آتی ہے۔ لیکن عادتیں بہت ضروری ہیں، کیونکہ اگر ہمارے اندر عادتوں کا پروسیس یا سافٹ ویئر نہ بنتا تو ہمیں ہر کام پہ پھر بہت زیادہ توجہ دینا پڑتی، اور کچھ کام تو بالکل ممکن ہی نہ ہوتے۔ جیسے ٹائپنگ ہے، تو یہ ایک عادت کے طور پر جب بن جاتی ہے تو لوگ باتیں کرتے کرتے بھی ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، آپ اسمارٹ فون پہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنی تیزی سے وہ ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں سوچ بچار نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ وہ ایک سافٹ ویئر ڈیولپ ہو جاتا ہے جو کہ پکتا تو یہاں پہ سامنے ماتھے کی جو ہڈی ہے اس کے پیچھے جو دماغ کا حصہ ہے پری فرنٹل کورٹیکس، وہاں یہ اس کا آغاز ہوتا ہے۔ عموماً دھیمی آنچ پہ یہاں پکتا ہے، اور جب پکوان پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے، عادت ہو یا علت ہو، ٹیکنیکلی وہ ایک جیسی چیزیں ہیں، ویلیو نیوٹرل ہے ہمارا برین، وہ عادتوں کو اور علتوں کو ایک طرح ہی ٹریٹ کرتا ہے۔ تو جب یہ عادتیں یا علتیں پک جاتی ہیں تو پھر یہ ماتھے کی ہڈی سے 3 انچ پیچھے اور 3 انچ نیچے جا کے ایک خفیہ جگہ پہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہیں، اور وہاں گھات لگا کے بیٹھی رہتی ہیں اور ہمیں مغلوب کرتی ہیں، اور ہم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہماری مرضی ہم پر ہی کیوں نہیں چلتی۔
پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری بڑی ول پاور ہے، لیکن عین جب وقت جہاد آتا ہے تو پھر ہم سجدے میں جا گرتے ہیں اور مطلب کچھ کر نہیں پاتے. تو اس میں ول پاور کا کوئی بہت زیادہ اس میں کردار نہیں ہے، اور بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سائنسدانوں نے دماغ میں ایسی جگہوں پہ جھانکنا شروع کر دیا ہے جہاں سے یہ مسئلہ کھل کے سامنے آ رہا ہے، اور اس کو کیسے سولو کرنا ہے یہ بھی آج پہلے کی نسبت بہت آسان ہوتا جا رہا ہے. تو آپ نے عادت اور علت کا جو ذکر کیا، کیا اچھی چیز کو عادت کہا جاتا ہے؟ نیچرلی عادت یا ہیبٹ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کہ فائدہ مند ہوتی ہے، ہمیں کرنی آتی ہے وہ چیز، اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ توجہ نہیں دینا پڑتی، زور نہیں لگانا پڑتا. وہ آٹو پائلٹ پہ ہم ہوتے ہیں اور وہ چیز ہم کرتے رہتے ہیں. جیسے یہاں اچھے سے سوال نتائج جو چیز دے، جو اچھے نتائج بس نتائج کا اگر فرق آ جائے تو وہ علت کہلاتی ہے. رات کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے رات کو دیر سے سونے کی عادت ہے، نہیں یہ علت یہ ہے، علت ہے. یعنی کیونکہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہیں. نتائج اچھے نہیں. نتائج اچھے یعنی جس چیز کے نتائج اچھے ہاں، نہیں اگر ہیں. کوئی کہے کہ مجھے جلدی سونے کی عادت ہے تو وہ ٹھیک ہوگا کیونکہ اس کے نتائج اچھے ہیں. اور یہ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا ایک کی سٹون ہیبٹ ہے. یہ کی سٹون ہیبٹ یا سنہری عادت ہم اس کو کہتے ہیں جو کہ دوسری بہت ساری اچھی عادتوں کی راہ ہموار کرتی ہے. جیسے ورزش ایک سنہری عادت ہے جس سے کہ آپ کی ول پاور بڑھتی ہے اور آپ کو دوسری عادتیں بھی بدلنے میں مدد ملتی ہے. تو کچھ عادتیں ہیں جو کی سٹون ہیبٹس ہیں، ان میں ابھی 2 میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری عادتیں ہیں جو کہ کی سٹون ہیبٹس ہیں، جیسے مطالعے کی عادت. تو اگر آپ کو مطالعے کی عادت ہے تو آپ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں مل ملا کے آپ کو زندگی گزارنے میں بہت مدد دیتی ہیں. آپ کی عادتیں جو ہیں ریفائن ہوتی چلی جاتی ہیں، اور آپ کو ہر چیز کے لیے پھر زور نہیں لگانا پڑتا. عادت کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ایک ڈسپلن پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ کی سٹون ہیبٹس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ ذمہ داری اپنی ذات پر لینا، یہ بھی ایک کی سٹون ہیبٹ ہے، اور دوسروں کے انتظار میں بیٹھے رہنا یہ گمراہ کن ہے. پھر یعنی پہلے سے سوچنا کہ نتیجہ کیا نکلے گا. اچھا، شروع میں یہ ذرا مشکل لگتا ہے کیونکہ آپ کوئی نجومی نہیں ہوتے، لیکن جب آپ 2 + 2 4 کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کوئی کام اگر ہم کریں گے تو اس کا اگلا نتیجہ کیا نکلے گا، بشرطے کہ ہم تھوڑا سا سوچ بچار کر لیں. جیسے کسی کو کوئی منہ توڑ جواب دینے سے پہلے اگر ہم ذرا سوچ لیں تو آسانی رہے گی، ورنہ تو بہت ہی قباحتیں پیدا ہوں گی. اسی طرح جو خود سے ہم یہ سوچے کہ ہم جیتے بے شک دنیا ہار جائے تو اس سے بھی بڑا نقصان ہوگا، یہ ایک خراب عادت ہے. اور جو سنہری عادت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ طے کرتے ہیں تو اپنا اور دوسرے کا فائدہ برابر تول کر دیکھیں، اور کوشش کریں کہ جو ڈیل ہے اس کے بعد آپ کا اور اس کا جو پلڑا ہے وہ ایک جیسا ہوگا، وہ جھکاؤ کسی طرف نہیں ہوگا. کیونکہ اگر لین دین میں جھکاؤ پلڑے کا کسی جانب ہو تو پھر بہت ہی گلے شکوے پیدا ہوتے ہیں. بات کو غور سے سننا اور پھر جواب دینا، تو یہ بھی ایک سنہری عادت ہے. دوسرے انسانوں سے لین دین کرنا، مدد کا، یعنی انسان جو ہے اس نے ترقی اس لیے کی ہے اتنی زیادہ کہ وہ دوسرے انسانوں سے لین دین کرتا ہے، جبکہ دوسرے جاندار جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کوئی زیادہ لین دین نہیں کرتے یا زیادہ عرصے تک لین دین نہیں کرتے. تو آپ دیکھیں کہ دوسرے جاندار کتنے بے بس ہوتے ہیں اور ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ کوئی ترقی بھی نہ کر سکے. پرندے اور جانور آج بھی اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جیسے سینکڑوں سال پہلے گزارتے تھے. ابھی آپ جو کہہ رہے تھے کہ نتائج کو پہلے سے اسیس کر لینا، اس سے یعنی اس میں تو کئی بیماریوں کا علاج ہے. جیسے اگر کوئی ڈائبیٹک ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ میں کب کیا کتنا کھاتا ہوں
اور وہ اسیس کر پاتا ہے کہ میں ابھی اگر شوگر چیک کروں تو میری اتنی نکلے گی. تو وہ جتنا اچھا اس کو پریڈکٹ کر پائے گا میرے خیال سے اتنا اچھا اس کو اپنی ڈائبٹیز کے اوپر اس کو مینیج کر پائے گا. اچھا، کہ اس اگر کے علاوہ ایک سنہری عادت یہ بھی ہے کہ آپ ڈائری لکھیں، جرنل. اسے جرنلنگ کہتے ہیں. تو جب آپ اپنے خیالات کو کاغذ پہ لکھ لیتے ہیں تو وہ بہت شفاف اور واضح طور پر نظر آنے لگتے ہیں خیالات. ہمارے ذہن میں چونکہ بے شمار خیالات چل رہے ہوتے ہیں اور ہمارا دماغ اندر سے اور بھی بہت انتظامات کر رہا ہوتا ہے، تو جب ہم خیالات کو کاغذ پہ لکھتے ہیں اور پھر کسی سے ہم ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، ان کو ہم بار بار پڑھ بھی سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک سنہری عادت ہے. تو سنہری عادتوں کو ہم اگر اپناتے رہیں جی تو جو علتیں ہیں جو ہم کبھی نہ کبھی زندگی میں اپنے ساتھ لے کے چلنے لگتے ہیں، اس میں ہمارے ارادے کا دخل ضروری نہیں. ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ شاید یہ فیصلے ہم کرتے ہیں، لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سے فیصلے ہم نہیں کرتے، وہ ہم پر نافذ کر دیے جاتے ہیں مارکیٹنگ کے ذریعے یا ایڈورٹائزنگ کے ذریعے، یا ہمارے بزرگ جو بچپن میں ہی ہمیں پروگرام کر دیتے ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں. تو ہمیں بے بسی میں جکڑنے کے کئی پیچھے کارن ہیں کہ ہم کئی دفعہ انجانے میں کچھ علتوں کو ہم اپنا لیتے ہیں یا آپ نے چیزوں نافذ کو اپنا لیتے ہیں. جیسے کوئی ٹوتھ برش آپ کون سی کمپنی کا یا ٹوتھ پیسٹ کون سی کمپنی کی آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آپ کرتے ہیں، لیکن جب تحقیقات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں، یہ فیصلہ تو دور پار 7 سمندر وہ کہ کمپنی اس جانب بیٹھی ہوئی کمپنی کر رہی ہے کہ آپ کیا ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں گے، صابن کون سا استعمال کریں گے، اسمارٹ فون کون سا استعمال کریں گے. یہ سارے فیصلے جو ہیں بلندیوں پہ ہو رہے ہوتے ہیں اور فاصلوں پہ ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم غور و فکر کریں تو ہم کافی اپنی لگامیں اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں. آپ نے جو بات کی اس سے مجھے وہ نافذ کرنے سے یاد آیا کہ ہمارے جو شو ہے اس کا بھی ایک وہ قانون سا نافذ ہے کہ ہم کچھ گفتگو کے بعد پھر اب بریک کی طرف چلیں اگر، اور پھر وہاں سے واپس آئیں اور بات کو آگے بڑھائیں. تو ایک چھوٹا سا وقفہ آتے ہیں اور یہیں سے بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہم باتیں کر رہے تھے ابھی عادت کے اوپر، علت کے اوپر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو عادت ہے سر، یہ یعنی کسی انسان کو کیسے کوئی عادت پڑتی ہے؟ کوئی عادت کسی انسان نے وہ کام کرنا شروع کیا، یہ کوئی سوچا سمجھا، وہ کو پلان تو شاید نہ کرتا ہو کہ میں نے فلاں چیز کو اپنی عادت بنانا ہے. کچھ مجھے باتوں سے بھی تاثر ملا آپ کی کہ یہ شاید کچھ رینڈم سا ایک عمل ہے. تو یہ کیسے کوئی انسان عادت کوئی کریٹ کر جاتی ہے اس میں؟ آپ سے زیادہ بھلا یہ کون جانتا ہوگا کہ عادتیں کیسے پڑتی ہیں. اب مجھے بتائیے کہ آپ کو برتن دھونے کی عادت کیسے پڑی؟ شادی کے بعد بہت کچھ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی غم والی بات نہیں ہے. ایک نہایت خاموشی سے جو ہے نا یہ انسان کے ساتھ یہ عادتیں علتیں یہ جڑی ہوتی ہیں اور پتہ بھی انہیں نہیں چلا. پتہ بھی نہیں چلتا بالکل کبھی بھی. تو پتہ اس وقت چلتا ہے جب پانی سر سے اوپر سے گزر چکا ہوتا ہے. تو لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. مطلب ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. ہم عادتوں علتوں کو اپنی ضرورت کے مطابق بدل بھی سکتے ہیں. دیکھیے لیکن اس ہمیشہ کے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ نہیں نا. اب دیکھیں میں تو عادت بدل لوں لیکن آگے اس کے کچھ کانسیکوینسز. نہیں، کانسیکوینسز تب ہوتے ہیں جب اناڑی طریقے سے کوئی کام کیا جائے، جب اچھے طریقے سے پیشہ ورانہ طریقے سے کام کیا جائے، مدد حاصل کی جائے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا مدد حاصل کرنا جو ہے وہ کمزوری کی علامت نہیں ہے. اگر آپ ادھر کمزوری دکھاتے ہیں تو کم از کم ادھر کمزوری نہ دکھائیں، مدد حاصل کریں، کیونکہ مدد حاصل کرنا طاقتور ہونے کی نشانی ہے. تو عادتیں اس طریقے سے پڑتی ہیں کہ جیسے کوئی چیز ہے جو اس کو شروع کرتی ہے، ٹریگر کرتی ہے. کوئی انسان آپ کو کچھ کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے. کوئی جگہ بعض اوقات ایسی ہوتی ہے جہاں آپ کچھ خاص طرح سے ہی ایکٹ کرتے ہیں. جیسے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی ہے تو وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو پڑھنے لکھنے کی عادت پڑ سکتی ہے، کیونکہ ان جگہوں کے ساتھ منسلک ہے پڑھنا لکھنا. بعض اوقات کوئی ایسا ٹائم ہوتا ہے، ایسا وقت ہوتا ہے جس پہ کچھ خاص کام کیے جاتے ہیں اگر باقاعدگی سے. جیسے کوئی دفتر سے فارغ ہونے کے بعد جم جاتا ہے
تو یہ جو ٹائم ہے یہ بذات خود اس عادت کو جنم دے گا، جم جانے کی عادت کو. اور اگر وہ کسی دن دفتر نہیں بھی جائیں گے تو یہ وقت انہیں یاد دلائے گا کہ وہ کریں گے. اچھا، پھر ایک کام جب آپ کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلا کام کوئی خاص کرتے ہیں تو جو پہلا کام ہے وہ دوسرے کام کے لیے وہ ایک ٹریگر بن جاتا ہے، وہ کیو بن جاتا ہے، تو اس کا اشارہ وہاں سے ملنا شروع ہوتا ہے. یہ جو لوگ بارش میں پھر پکوڑے کھاتے ہیں یا بناتے ہیں، کیا یہ بھی ایسی ہی ہے کہ کوئی چیز کسی کے ساتھ ایسوسیٹ ہوئی تو جب پہلا چیز ہوتی ہے تو پھر کوئی انسان دوسرا کام کرتا ہے؟ کتنی اچھی بات آپ نے کی کہ جو بارش ہے، سبھی لوگ جو ہیں کسی نہ کسی نامعلوم وجوہات سے جی بارش میں پکوڑے کھانا پسند کرتے ہیں. اور یہ چونکہ ایک بلیف ہے جی جو کہ نسل در نسل چلتا ہوا آتا ہے. جیسے رمضان میں بھی آپ دیکھیں جی کہ لوگ بہت کھبا گیری بہت کرتے ہیں، دوپہر کو ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ افطاری میں کیا کیا ہوگا، اور پھر سحری کے بارے میں بھی سوچتے رہتے ہیں. تو عموماً رمضان میں لوگ عام دنوں کی نسبت زیادہ کھا جاتے ہیں کیونکہ وہ چیز ایک منسلک ہو چکی ہوتی ہے، وہ ایک عقیدہ سا بن چکا ہوتا ہے جو نسل در نسل چلتا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو مناسب نہیں بھی ہوتی تو ہم وہ بھی کرتے رہتے ہیں. جیسے شادی بیاہوں کی جو رسمیں ہیں، ہم سوشل پریشر کی وجہ سے کرتے ہیں کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ باتیں کریں گے یا کچھ ایسی چیز ہوگی. تو بہت ساری عادتیں ہیں جو کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں اپناتے، وہ ہمارا ماحول اس کی راہ ہموار کرتا ہے. دوسرے لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں، تحریک دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ان کی بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے لوگ، جگہیں اور وقت خاص، یہ بہت زبردست ٹریگرز ہیں جو کہ آپ کے اندر کوئی عادت کو پیدا کرنے میں بہت رول ادا کرتے ہیں، بہت کردار ادا کرتے ہیں. اور یہ چنگاری ہے بیسیکلی. یہ کیوز ہیں. چنگاری ہوگی بعد میں جب ہم اس عادت کو بدلنا چاہتے ہیں، یعنی ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ عادت علت میں بدل چکی ہے اور ہم اسے بدلنا چاہتے ہیں، تو جو بدلنے کی راہ میں مشکلات آتی ہیں تو اس کو ہم چنگاری کہتے ہیں. ٹھیک. اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے کنجی ہے، ایک طرح سے، یعنی کام سٹارٹ کرنے والی بات ہے کہ جو دوسرے لوگ اس میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں. اگر آپ نے کوئی کام نہیں بھی کرنا تو دوسرے لوگوں کے ساتھ جب مل کے آپ وہ کام چند دن کرتے ہیں تو پھر آپ قدرتی طور پر انکلائنڈ ہو جاتے ہیں کہ جب دوسرے لوگ وہ کام کرتے ہیں تو آپ بھی وہ کام کرنے کے لیے آمادہ یعنی ہو جاتے ہیں. ہیبٹ فارمیشن میں آپ سمجھ لیں اسٹیپ 1 کیو ہے. ٹھیک. یعنی کیو وہ ایک ایسے ٹریگرز ہیں جیسے کوئی سر نے کہا کہ نقطۂ آغاز آپ ہے، کہہ اس سکتے سے ہیں. آگے پھر آپ کی ایک اچھا، پھر عادت یہ ہے کہ create وہ ہونی جو عادت ہے اس میں پھر آپ کرتے کیا ہیں، اس کو ہم روٹین کہتے ہیں. جب آپ وہ روٹین کرتے ہیں اس کیو کی وجہ سے، جی تو روٹین کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے. اگر اس کا نتیجہ کوئی مزے کی صورت میں یا ریکگنیشن کی صورت میں یا منافع کی شکل میں نکلے جی تو آپ کے ذہن میں، یعنی آپ کے دماغ میں کوئی ایک ڈوپامین سرکٹ ہے جو کہ ٹریگر ہو جاتا ہے، جو شروع ہو جاتا ہے، اجاگر ہو جاتا ہے. اور جیسے فرض کریں آپ چاکلیٹ کھاتے ہیں، جی تو چاکلیٹ کسی نے کہا کہ کھا لیں، اور میرا خیال ہے کہ پہلے پہل کوئی آپ کو کہتا ہے کہ یہ کام کر لیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ دوست ہے یا کوئی اپنا کہہ رہا ہے تو چلیں اس کی بات مان لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں یس کہنے کی کافی عادت ہوتی ہے. یہ پھر ایک عادت ہے کیونکہ جب ہم یس کہتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں. تو لیکن بعض کیا یہ اوقات علت نہیں ہوگی کہ اگر یس کہیں اور پھر نقصان اٹھائیں؟ نیچرلی یہ علت ہی ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم یس کہتے ہیں تو لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں، اور لوگوں کا خوش ہونا ہمارے لیے ایک ریوارڈ ہے. وہ ہمارے برین میں جو ڈوپامین سرکٹس ہیں ان کو متحرک کر دیتا ہے. جی جی تو جب ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ چاکلیٹ کھایا تو چاکلیٹ کے کھانے کے بعد گلے سے اترتے ہی اتنا کوئی بہت ہی مزیدار قسم کا احساس پیدا ہوتا ہے. اور ایسے اور بہت سارے کام ہیں جن میں کوئی نہ کوئی ریوارڈ فیل ہوتا ہے.
بعض اوقات تو خالی نمبرز، جیسے اگر آپ نے کوئی پوسٹ لگائی ہے جی تو پھر آپ جا کے بار بار دیکھتے ہیں کہ کتنے کمنٹس آئے، لائک کتنا کیا، کسی نے شیئر کیا کہ نہیں کیا. جی تو یہ ایک نئی دنیا کی باتیں ہیں جی کہ اب بہت بڑی دولت یہ سمجھی جاتی ہے کہ آپ کے فالوورز کتنے ہیں 2.9 یا ملین سبسکرائبرز کتنے ہیں. جی ولنگ ویز کی میں نے کہا 2.9 جی، ملین. تو یہ باقاعدہ اب اسے دولت سمجھا جاتا ہے. جی مثال کے طور پر اگر آپ کے لائکس نہیں ہیں کوئی اور آپ فیس بک کو کہیں کہ مجھے کچھ لائکس دلا دیں تو وہ 45 روپے فی لائک کے لے کے آپ کو لائکس دلا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی لائکس ہوتے ہیں کسی کے پیج پہ فیس بک پہ، اس کو اگر آپ 45 سے ضرب دیں تو وہ اس کی ورتھ بنتی ہے. اور لوگ باقاعدہ ایسے پیج بنا کے تو پھر بیچتے خریدتے بھی رہتے ہیں. کئی لوگوں کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے. دیکھیں دنیا میں بے شمار آتے ہیں جو کہ نئی آتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی پرانی کھٹارا گاڑی خرید کر اسے ٹھیک ٹھاک مرمت کر کے بیچنے کی عادت ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں سے پروفٹ نکلتا ہے. پھر اس میں ان کا دماغ استعمال ہوتا ہے کہ کم سے کم پیسوں میں اس کو رننگ کنڈیشن میں کیسے لانا ہے. کئی لوگ پرانے ٹوٹے پھوٹے گھر کوٹھیاں خریدتے ہیں اور پھر اس کو اپنی فہم و فراست سے بہت خوبصورت بنا کے منافع حاصل کر کے بیچ دیتے ہیں. اب یہ دنیا میں باقاعدہ بہت اعلیٰ درجے کا کاروبار سمجھا جاتا ہے کہ کوئی تباہ حال کاروبار ہو وہ تلاش کرتے ہیں جو کاروبار بالکل نہیں چلتا، اور اونے پونے دموں ایسے کاروبار وہ خریدتے ہیں، پھر ان کو وہ اپنی فہم و فراست سے چلاتے ہیں اور پھر وہ پروفٹ لے کے تو اس کو بیچتے ہیں. تو ان کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے جو ہی وہ کاروبار پروفیٹیبل ہوتا ہے وہ اسے جھٹ سے بیچ دیتے ہیں. حالانکہ عام آدمی اپنے پروفیٹیبل کاروبار کو تو کبھی بیچنا نہیں چاہتا. عام آدمی تو ہمیشہ اس کاروبار کو بیچنا چاہتا ہے جو کہ نہیں چلتا. گھاٹے میں ہو. یہ دنیا میں سب سے پہلے ایک بندہ تھا لی آئیکو کا، اس نے یہ رواج ڈالا تھا. ایک کمپنی تھی کریسلر، وہ بینکرپٹ ہو گئی، بہت خسارے میں چلی گئی. تو انہوں نے اس بندے کو ملازم رکھا جس نے بہت بڑی تنخواہ لے کے تو اس کو دوبارہ پروفیٹیبل کمپنی میں بدل دیا، اور پھر بہت سے دوسرے لوگوں نے اس سے یہی کام لیا. اب دنیا میں باقاعدہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسے کاروبار جو کہ نہیں چل رہے ہوتے ان کاروباروں میں قصور نہیں ہوتا. کاروبار چلانے والوں کی کوئی کوتاہی ہوتی ہے، یا وہ اندر کے حالات یا کاروبار کے باہر کے حالات کوئی ایسے بدل جاتے ہیں. اب جیسے کووڈ آیا تھا تو کاروبار کے باہر ارد گرد حالات ایسے بدل گئے کہ کئی کاروبار صفحہ ہستی سے مٹ گئے. جی اور کئی دفعہ کاروبار کے اندر ایسے حالات ہوتے ہیں کہ وہ نہیں چلتا. تو جو ماہرین ہوتے ہیں وہ ایسے کاروبار خریدنا پسند کرتے ہیں اور بہت جلد ان کو پروفٹ میں بیچ دیتے ہیں. تو آپ خود سوچ لیجئے کہ یہ دانائی کی باتیں ہیں جو کہ نئے زمانے کی باتیں ہیں. پرانے زمانے میں تو ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا تھا. جی جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ عادتیں کیسے بنتی ہیں. عادتیں بنتی ہیں جب کوئی ٹریگر ہوتا ہے، کوئی کیو ہوتا ہے، کوئی آپ کو کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے یا آپ خود سوچتے ہیں کہ میں یہ کروں. آج کل یہ کام ویسے موٹیویشنل سپیکرز نے بھی سنبھالا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ اکساتے رہتے ہیں کہ یہ کرو، تم وہ کرو، تم خواب پورے کرو، تم ایسے کرو، ہلا شیری دیتے تھے. ہلا شیری دیتے رہتے ہیں. اور پھر بعض اوقات لوگ ایسی ہلا شیری سے مصیبت میں بھی پھنس جاتے ہیں کیونکہ انہیں کوئی کام کرنا نہیں آتا، لیکن وہ موٹیویشنل سپیکرز کے پیچھے لگ کے زیادہ تر ڈیمیجنگ ہی ہے. یعنی آپ طریقہ کار نہیں دیکھ رہے ہوتے اور بس صرف موٹیویشن ایکچولی موٹیویشنل سپیکرز جو ہوتے ہیں وہ شوق دلا دیتے ہیں، جوش دلا دیتے ہیں، بتاتے نہیں کرنا کیسے ہے. تو بیلنس اس میں یہ آتا ہے کہ آپ جب کسی کو موٹیویشن دیتے ہیں تو آپ بھائی اس کو طریقہ بھی بتا دو، کیونکہ اگر طریقہ نہیں بتاؤ گے تو وہ منہ کے بل جا گرے گا. تو بہت سارے لوگ ایسے نقصان بھی کر بیٹھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ محض جوش دلانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. کیسے مسئلے حل ہوتے ہیں وہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. تو جو یہ کیوز ہیں جو کہ کسی کے دل میں
اندر خود بخود ایسے خیال پیدا ہو سکتے ہیں، نئے نئے منصوبے ان کے دل میں جاگ سکتے ہیں یا سوچیں جاگ سکتی ہیں، یا دوسرے لوگ جیسے ماں باپ جب بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھو لکھو تم بڑے آدمی بن جاؤ گے، اسی طرح اور لوگ بھی کوئی صلاح دے رہے ہوتے ہیں، سب لوگ اپنا اپنا سودا بیچ رہے ہوتے ہیں. جب ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھو لکھو تم بڑے آدمی بن جاؤ گے تو وہ یہ سودا ہی بیچ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح دنیا میں ہر بندہ جب کسی کو کسی نظریے پہ قائل کر رہا ہوتا ہے تو وہ سودا ہی بیچ رہا ہوتا ہے نا ایک طرح سے. تو یہ جو کیوں ہے یہ سودا بیچنے والی بات ہے. تو پھر جب کوئی بندہ سودا خرید لیتا ہے تو اس سودے کو ہم عادت کہتے ہیں، اور سودا اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ بھی ہو. یعنی اگر وہ سودا جو ہے کوئی نقصان کا سودا ہے تو پھر اس کی عادت نہیں پڑے گی. تو تین چیزیں جب ون آفٹر دی ادر لائنڈ اپ ہو جاتی ہیں کہ کوئی ٹریگر ہوتا ہے، کیو ہوتا ہے، پھر کوئی روٹین ہوتی ہے، پھر اس کا کوئی ریوارڈ ہوتا ہے. تو جب یہ ایک سائیکل مکمل ہوتی ہے تو ہمارے دماغ میں ایک کیمیکل جسے ڈوپامین کہتے ہیں اس کے سرکٹس جو ہیں نا وہ جل اٹھتے ہیں، یعنی ان کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ باقاعدہ آج کل تو ایم آر آئی میں دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ ہمارے دماغ میں کہاں کس قسم کی روشنیاں جلتی بجھتی ہیں. تو دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمارے دماغ میں کارکردگی کس حصے کی کیسی چل رہی ہے، ہمارے جذبات کیسے ہیں، ہمارے خیالات کیسے ہیں. یہ اب ایم آر آئی سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کے دماغ کے کون سے حصے جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں، روشن ہیں اور نمایاں نظر آ رہے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر عادت کا سٹرکچر ہے، یہی علت کا سٹرکچر بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی چیز شروع عادت کے طور پر ہوتی ہے لیکن بعد میں وہ علت بن جاتی ہے. جیسے کہ ہم کھاتے پیتے ہیں اپنی مرضی سے اور یہ ہماری عادت بھی بن جاتی ہے. جینے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہوتا ہے. لیکن جب پھر ڈائبٹیز ہو جاتی ہے یا دل کی بیماری ہو جاتی ہے یا اور کئی بیماریاں جن میں پھر کھانے پینے پہ کچھ ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں، لیکن ہمارا جو دماغ ہے اس میں وہ چیز ایک گھر بنا چکی ہوتی ہے. ٹھیک. اور جو ہی کوئی ٹریگر ملتا ہے تو ہم پھر اس روٹین میں آ جاتے ہیں اور اس سے پھر مزہ آتا ہے. وقتی طور پر ہی صحیح، جیسے شوگر کے مریضوں کو اگر آپ مٹھائی کھلائیں گے تو مٹھائی ان کے گلے سے اترے گی تو مزہ تو آئے گا. جی جی. لیکن جب یہ مٹھائی ان کی جو دوران خون میں اترے گی تو وہاں شوگر 500 ہو جائے گی تو پھر ساری رات واش روم کے چکر لگیں گے. تو نیچرلی اسے پھر ہم عادت نہیں کہیں گے، اب یہ علت بن گئی ہے. یا اگر کوئی ڈرائیونگ کرنا بہت پسند کرتا ہے لیکن بڑھاپے میں پہنچ کے اس کی نظر کمزور ہو گئی ہے یا ریفلیکسز کمزور ہو گئے ہیں، مسلز کام نہیں کرتے تو کہیں نہ کہیں ٹکر مارتا رہے گا. تو پھر وہ جو پہلے ایک عادت تھی اب علت تو اب وہ علت بن گئی. تو عادتیں کس قدر خاموشی سے علتوں کی شکل اختیار کر جاتی ہیں تو اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن آج چونکہ یہ 21ویں صدی ہے، 2025 چل رہا ہے، تو عادتوں کو بدلنا کوئی مشکل نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ سیم کیوز رکھ لیں اور جو روٹین ہے بیچ میں وہ بدل دیں اور آگے سیم ریوارڈ رکھ دیں تو آپ کی عادت بدل جائے گی. یعنی کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جب آپ جو اصل عادت ہے یعنی جسے ہم روٹین کہتے ہیں، روٹین بدل دیں، ٹھیک. لیکن جو اس کا ٹریگر ہے یعنی اس کا جو کیو ہے وہ بے شک سیم رہنے دیں اور اس کا جو ریوارڈ ہے وہ بھی اسی طریقے سے آپ بنا لیں تو آپ عادت بدل سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ پڑھتا نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کھیل تماشے کرنا چاہتا ہوں تو کئی دفعہ ماں باپ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں پہلے تم کھیل لو تو پھر تم پڑھنا. جی جی. تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. آپ ہمیشہ بچے کو پہلے یہ کیوں دیتے ہیں کہ وہ پہلے پڑھے اور جب وہ پڑھ کے فارغ ہو تو پھر اس کو کھیلنے کی اجازت دیں، چاہے وہ ویڈیو گیمز ہوں یا وہ کوئی مٹھائی ہو یا چاکلیٹ ہو. تو جب ہم آخر میں ریوارڈ رکھتے ہیں تو جو روٹین ہے وہ عادت کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اور ریوارڈ پہلے مل گیا تو وہ انسان وہ کام کرے گا نہیں. نیچرلی کہ پھر وہ ساری وہ الٹ پلٹ ہو جائے گی نا گیم. جی. اگر آپ نے کسی میں عادت ڈالنی ہے تو آپ
کسی سے کوئی بھی کام لیں، جیسے آپ کی بیگم صاحبہ نے جب آپ سے کپڑے دھلوانے شروع کیے تو وہ آپ کو اس کے بعد ایک چاکلیٹ دیا کرتی تھی. یہ اب آپ چاکلیٹ یاد کبھی کریں، ٹافی کبھی چاکلیٹ کبھی کبھی ٹافی کبھی چاکلیٹ. تو کتنی خاموشی سے جو ہے انہوں نے یہ آپ کے اوپر جب تجربہ کیا تو اس کے نتیجے میں یعنی آپ کو ایک عادت بغیر کسی کوشش کے ہی ڈیولپ ہوگی، اور آپ نے برا بھی نہیں کبھی بنایا اس چیز کا. نہیں تو یہ اس طرح ہوتا ہے. چاکلیٹ پہ کون برا بناتا ہے؟ ہاں بالکل. نہیں، چاکلیٹ سے مزہ اتنا آتا ہے کہ اس میں جو برتن دھونا روٹین ہوتی مشکل ہے. نہیں جی لگتا، برتن دھونا مشکل نہیں میں لگتا. بالکل مشکل نہیں لگتا، کیونکہ یعنی اگر مطلب چاکلیٹ تو ہو تو پھر کوئی کمال ہے کہ برتن ادھر برتن دھو کے فارغ ہوئے، ادھر سے وہ بہترین تو پھر آپ چاکلیٹ. لک اپ ٹو کرتے ہوئیں گے نا کہ برتن گندے کرو میں انسان کو حق سچ بات کرنی چاہیے. 4-5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے برتن دھونے میں. 4-5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. ہاں، یہ بالکل بندے میں شوق ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے. اور پیچھے کوئی سائنسدان ہونا چاہیے، کوئی سائنسدان بیوی ہونی چاہیے. لوگوں نے کیونکہ ہوا میں نے بنایا دیکھا ایک تو سائنسدان دنیا میں بہت زبردست کامیابی حاصل کرتے ہیں، دوسرا بیویاں، کیونکہ وہ ایسی ٹیکنیک سے کسی کام پہ لگاتی ہیں کہ بندہ پھر کہتا ہے کہ 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. اچھا ایکچولی اس وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو ڈاکٹرین ہے پیچھے، یعنی کہ یہ کام کیا تو اس کا یہ ریوارڈ ملے ایکسپرٹ گا. سر، ہاں پیچھے ایکسپرٹس ہیں ایکسپرٹ ہو تو پھر کیا بات ہے. جی بریک نہ لے. میرے خیال سے یہاں پہ صرف بریک ہی بنتی ہے. جی کیونکہ یعنی مجھے حالانکہ عادت نہیں ہے بریک کی. میں برتن اگر دھونے ہوں، عادت تو برتنوں کی ہے. آپ برتن سر اگر دھونے ہوں تو اس میں بریک جو ہے وہ نہیں، اس وجہ سے اکثر بریک میں ڈیلے ہو جاتا ہے. جی کیونکہ میں ہوتا ہے کہ نپٹا کے تو پھر اس کے بعد تو ہم ایک بریک پہ چلتے ہیں، واپس آتے ہیں تو بات کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے. علتوں پر عادتوں پر بات جو ہے وہ جاری ہے. سر یہ جو علتیں ہیں ان کے میں یعنی یہ جو چنگاری آتی ہے جو کہ الاؤ دیتی ہے اور علتیں بنتی ہیں، یہ کیا سلسلہ ہے؟ عادت کا تو سمجھ آ گیا کہ کوئی کیو ہے، کوئی روٹین ہے، پھر کوئی ریوارڈ ہے جو کہ پھر اس میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے اور ایک عادت بنتی ہے. یہ علتوں کے معاملے میں کیا چیز ہے؟ انہی چیزوں کو نیا نام دیا جاتا ہے، جیسے کہ ٹریگرز ہیں وہ کیوز ہیں. ٹھیک. جو ٹریگرز ہیں جن کو ہم چنگاریاں بھی کہہ لیتے ہیں، کہ کوئی چنگاری سی پھوٹتی ہے. جیسے کوئی بندہ اچھا بھلا بیٹھا ہوا ہے جی. اور اس کا ایک دوست فون کر کے کہتا ہے کیا کر رہے ہو، کہتا ہے کچھ بھی نہیں، کہتا وہ کھانا کھاتے ہیں. اچھا اب وہ ڈائٹنگ پہ ہے لیکن دوست نے کہا ہے کھانا کھاتے ہیں، کہتا نہیں یار میں ڈائٹنگ پہ، کہتا تو نہ کھائی میں کھا لوں گا، چل تو آتے صحیح. مطلب وہ کہتا ہے اچھا چلو میں آ جاتا ہوں. تو پھر جا کے جب وہ بیٹھتا ہے تو اتنی دیر میں وہ جو چنگاری ہے وہ طلب میں کنورٹ ہو چکی ہوتی ہے. اس میں بھی امنگ آتی ہے کہ میں بھی کھاؤں گا، کریونگ سیٹ ان ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جذبہ جو ہے یہ بڑھتا رہتا ہے، جنون بن جاتا ہے. روٹی سامنے آئی تھی. پھر روٹی سامنے آ جاتی ہے اور پھر بس جنون آ ایسی جاتا تیسی ہو جاتی ہے. جی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے جس میں ٹریگرز جو ہیں وہ ایسی چیز ہے جیسے کہ کوئی جگہ جہاں آپ ہمیشہ کوئی کام کرتے تھے. جیسے کوئی نشہ کرنے والا ہے تو جس جگہ وہ پارٹی کرتے تھے، جس جگہ وہ نشہ کرتے تھے، اگر اس گھر کے باہر سے گزریں گے تو چنگاری پھوٹے گی. تو بہتر یہ ہے کہ اس جگہ یا اس علاقے میں سے گزرنے سے پرہیز کریں اور پہلے سے اس چیز کو مینیج کر لیں. یا پھر کوئی بندہ ہے جو کہ سیل فون پہ کال کرتا ہے اور ایک معصوم طریقے سے آپ کے ساتھ بات کرتے کرتے الیور کر لیتا ہے، تو یہ وہ بھی چنگاریاں ہی پھینک رہا ہوتا ہے. یا کبھی ہمارے اندر ہی ایک بری فیلنگ کسی کے ڈانٹنے سے جنم لیتی ہے، وہ جو تھنکنگ ہے وہ سٹنکنگ ہو جاتی ہے، اس میں سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے، ہمارا اندر موڈ اور مزاج خراب ہوتا ہے، بے چینی سی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں اپنی کسی پسندیدہ چیز کا خیال آنے لگتا ہے. کچھ لوگ ایسے موقعوں پہ کھانا کھانا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے موقعوں پہ کوئی نشہ کرنا پسند کرتے ہیں یا کوئی ایکٹیویٹی کرنا پسند کرتے ہیں. اس کے دو پہلو ہیں. ایک یہ چیز تو بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی جگہ یا کوئی بندہ جو ہے آپ کے اندر یہ چنگاری پیدا کر دے. لیکن وہ چنگاری اصل میں ہے کیا؟
یہ اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ یہ ایک میٹا فزیکل ریالٹی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ چنگاری بھڑکی ہے اندر جب ہم کچھ سنتے ہیں کسی چیز کے بارے میں. جب ہم سنتے ہیں کہ آئی فون 17 آ رہا ہے تو پھر ایک چنگاری سی پھوٹتی ہے, وہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے, پھر اس کی طلب ہوتی ہے, کریونگ ہوتی ہے, پھر وہ جنون بن جاتا ہے, پھر بندہ وہ کر کے رہتا ہے, وہ چھیتی پڑ جاتی ہے اس کو کہ میں اب کروں اس چیز کو. اب اس چیز کا جو آبزرویبل اور میئریبل حصہ ہے وہ تو ہمیں صاف نظر آ رہا ہے, لیکن ہم اپنے اندر کن کیفیات سے گزرتے ہیں ان کو سمجھنا کافی محنت طلب ہے. یعنی ان کو سمجھنا کہ جب وہ چنگاری ایک دم بھڑکتی ہے ہمارے اندر تو اس وقت ہماری جسمانی کیفیات کیا ہوتی ہیں. کیا ہمارا سانس تیز تیز چلنے لگتا ہے؟ کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے گلے میں کوئی چیز اٹک گئی ہے, یا کوئی معدے میں گرا پڑ گئی ہے, یا دل تیز تیز دھڑکنا شروع ہو گیا ہے, یا سانس لینے میں دشواری ہو گئی ہے؟ تو یہ کچھ اس کی فزیکل چیزیں ہیں جن کے منہ میں اوپر پانی آنا یہ یہ تو ہے ہی ہے. یہ تو بہت ہی واضح ہے. یعنی آپ کا جو منہ میں پانی آنا ہے جو کہ ہمارے ڈکٹلیس گلینڈز ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ دماغ میں کس طرح سرکٹس بنتے ہیں کہ پانی منہ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ لیمو کا تصور بھی کریں تو آپ کا منہ کھٹا کھٹا سا ہو جاتا ہے. جیسے سر جو ایٹنگ پرابلمس کے ساتھ ہوتے ہیں, یعنی ایٹنگ ڈس آرڈر میں ہوتے ہیں, تو ان کو جب وہ یہ بل بورڈس دیکھتے ہیں راستے میں لگے ہوئے برگر یا جو بھی, تو وہ فزیولوجیکل چینجز کے ساتھ ہوتے ہیں. دے فائنڈ کہ ان کے منہ میں پانی آ رہا ہے, یا دے وانٹ وہ ایک دم کیونکہ وہ سے ان بہت کو زیادہ ایگزیجریٹڈ ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں اتنا بڑا بل بورڈ جس پہ ایک کلرڈ برگر یا کباب سجے ہوئے ہیں پلیٹ میں, اور اس کا سائز اتنا بڑا ہے اور اس پہ روشنی اتنی زیادہ ہے کہ جب آپ کی آنکھوں میں وہ سما جاتا ہے بل بورڈ تو آپ کے دماغ کے اندر جو ہے ایک چنگاری نہیں سینکڑوں ہزاروں چنگاریاں ابھرتی ہیں, چراغ جل اٹھتے ہیں ایک دم, اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس معصومیت سے انسان پھر ان چیزوں میں انڈلج ہو جاتا ہے. صرف تحقیقات سے ہی پتہ چل جاتا ہے, پر پتہ چل سکتا ہے, ویسے کسی بندے کو اس چیز کا پتہ نہیں چلتا. یہ جو ساری سچویشن ہے آپ باتوں لیکن بات یہ ہے کہ اس کا وہ حصہ جو کہ آبزرویبل ہے کہ ایک بندہ جب کوئی دیکھتا ہے بل بورڈ پہ کوئی پروڈکٹ جی اور پھر وہ کسی شاپنگ سینٹر میں جاتا ہے تو اس کو خود بخود ریکال آتی ہے, اپنے دماغ سے ابھر کے آتی ہے, ایک امنگ ابھر کے آتی ہے کہ تم نے یہ پروڈکٹ خریدنی ہے. اور اگر دکاندار کوئی اور پروڈکٹ دینا چاہے تو آپ ریفیوز کر دیتے ہیں. اب یہ جو کریونگ کا جو پروسیس ہے, یا ایک امنگ ہوتی ہے, ایک ڈیزائر ہوتی ہے ہمارے دماغ میں, یہ دماغ کے نہاں خانوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے, جسے سائنسدانوں نے اب مکمل اسٹڈی کرنا شروع کر دیا ہے, اور انسانوں کی منفعت کے لیے, فائدے کے لیے وہ ایکسپلین کر کے بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. شروع میں ایک عام آدمی یہ سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے کہ جب کوئی چنگاری بھڑکتی ہے تو اس کے دماغ میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ان کو کیسے وہ روک سکتا ہے, یا پھر جب وہ کریونگ کی یا طلب کی شکل اختیار کی ہے, یا امنگ ابھر رہی ہے, خواہش ابھر رہی ہے بہت زیادہ, تو اس وقت کیا تبدیلیاں آ چکی ہیں اور اب ان کی روک تھام کے لیے کتنی زور سے بریکیں لگانی پڑیں گی. یا پھر جب جنون کی کیفیت ہو گئی ہے, کمپلشن ہو گئی ہے کہ آپ کو رات 2:30 بجے لگ رہا ہے کہ اگر اس وقت پیزا نہیں کھایا تو پھر زندگی کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی کئی دفعہ آپ لوگوں کو کہتے سنیں گے کہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر میری زندگی کا تو مقصد ہی کوئی نہیں. جنون میں ایک ایسی فالس سی پکچر برین کریٹ کر دیتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے ہوتی وہ آپ کی ایک وانٹ ہے, بن وہ آپ کی ایسے جیسے نیڈ جاتی ہے کہ یو کین ناٹ بہت لیو بڑا کام ہو جاتا ہے نا. جیسے کسی کو کوئی ملتا ہے, صبح ملتا ہے, دوپہر کو جو ہے جناب چنگاریاں بھڑک رہی ہیں, اور شام کو جو ہے طلب اور کریونگ ہو رہی ہے, اور رات کو کہہ رہے ہیں میں تمہارے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا. یہ فکرہ کتنا کامن ہے انسانوں کی دنیا میں. لوگ ملتے ہیں تو 2 گھنٹے بعد وہ جانی کہہ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. ہاں, لیکن ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ایک لاشعوری پروسیس ہے جس میں سے وہ گزر رہے ہیں. اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے, یہ ایک میٹا فزیکل پرسیپشن ہے.
لیکن آپ کو پتہ ہے پرسیپشن جو ہوتی ہے وہ ریالٹی سے بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے. یعنی جو چیز حقیقت نہیں ہوتی پر ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز حقیقت ہے، تو اس چیز کے مطابق پھر ہم اپنا طرز عمل بناتے ہیں. تو یہ جو پھر ایک کمپلشن پیدا ہو جاتی ہے، جی اگر آپ دیکھیں تو ایسی تمام علتیں جن کا انسان شکار ہوتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے، یہ ایکچولی او سی ڈی کی ہی ایک قسم ہے، obsessive compulsive disorder. یعنی ایک وہمہ ہو جاتا ہے، وہم کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ جس میں کوئی سچائی نہیں ہوتی، لیکن ہمارا دماغ اس کو ایسے بار بار ایک لوپ کی طرح دہراتا ہے. جیسے کبھی آپ ٹی وی میں خبریں چل رہی ہوں تو ایک چھوٹی سی ویڈیو ان کے پاس ہوتی ہے، تو نیوز کاسٹر خبر پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ اتنی دیر میں وہ بار بار جی آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ ابھی تو دکھائی تھی، تو پھر یہ خاتون پھر چلی آ رہی ہے اور پھر ایسا ہو رہا ہے اور پھر ویسا ہو رہا ہے. تو ہمارے دماغ میں بھی ایسا لوپ بن جاتا ہے جسے ہم obsession کہتے ہیں. اور وہ جو لوپ جتنی دفعہ چکر لگاتا ہے اسی حساب سے کیمیکل فلو شروع ہو جاتی ہے، اور جب کیمیکل فلو بڑھ جاتی ہے تو ایک اور چیز سامنے آتی ہے جسے کمپلشن کہتے ہیں. کمپلشن وہ چیز ہے کہ انسان کے دماغ کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ یہ تم کرو، اور اگر آپ وہ نہیں کرتے تو بے چینی ہوتی ہے، اور آپ جلدی ریکگنائز کر لیتے ہیں کہ جب تک میں کروں گا نہیں تو یہ بے چینی ہوتی رہے گی. یہ بے بسی کا لیول ہے. یہ ایک بے بسی کا لیول ہے. تو آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا او سی ڈی میں کہ وہ ہاتھ دھوتے دھوتے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ صاف نہیں ہیں، اور یہ ان کا وہم ہوتا ہے. اس کے علاوہ کئی لوگ جو ہے چیزوں کو بار بار چیک کرتے ہیں، کئی لوگ چیزوں کو بار بار ذہن میں دہرانے پہ مجبور ہوتے ہیں. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں لیکن وہ ہونٹوں میں کوئی نہ کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کریں تو ان کو بہت بے چینی ہوتی ہے، اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو بے چینی ہوتی ہے. لیکن وہ مجبور ہوتے ہیں جب تک کہ ان کا علاج نہ کیا جائے، وہ ان چیزوں میں بہت بری طرح پھنسے ہوتے ہیں. یہ جو اکثر میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس کو 10 لوگوں کو فارورڈ کر دیں تو آپ کو یہ فلاں فائدہ ہوگا ورنہ نقصان ہوگا، اور لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی کچھ نہ کچھ اسی کا کیونکہ پیٹرن ہے. انسان میں ضعیف الاعتقادی کسی نہ کسی درجے ہوتی ہے، ایک فیئر آف ان نون ہوتا ہے، اور جب کوئی دوسرا انسان بات کرتا ہے نا تو اس کا اثر ہوتا ہے، منہ سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. وہ اثر رکھتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دوسری طرف آپ اپنے دماغ کو جتنا کلینز کر دیں گے، جتنا صاف کر دیں گے منفی خیالات سے، اتنا ہی پھر آپ کو یہ چیزیں بادر نہیں کریں گی. لیکن ٹو ورنہ بی آن کوئی سیف. بھی بندہ جو ہے آپ کے اندر گلٹ انڈیوس کر سکتا ہے. کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں آپ کو بد دعا دوں گا تو آپ کی جان نکل جاتی ہے. تو مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی اپنی دماغی اور نفسیاتی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹو بی آن سیف سائڈ اور او سی ڈی. یہ ٹو بی آن دی سیف سائڈ سے او سی ڈی شروع ہوتی ہے. ٹو بی آن دی سیف سائڈ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ سوچتا ہے کہ میں اس وقت سیف سائڈ پہ نہیں ہوں. جب وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں سیف سائڈ پہ نہیں ہوں، جیسے لوگ آج سے 15 سال پہلے پاکستان میں کہنا شروع ہو گئے تھے کہ ٹو بی آن دی سیف سائڈ دبئی میں ایک گھر ہونا چاہیے، ٹو بی آن دی سیف سائڈ کینیڈا میں بھی ایک رہائش گاہ ہونی چاہیے. تو ان کی زندگی پھر پاکستان میں عملی طور پر ختم ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ اس وقت وہ سیف سائڈ پہ نہیں ہے، اور ان کی ساری کوشش امریکہ کا گرین کارڈ لینے کی طرف ہو گئی، اور جس جگہ جغرافیائی طور پر وہ رہ رہے تھے وہاں رہنے کے لیے وہ انفٹ ہو گئے. اور یہ وبا شکر ہے اب ختم ہو رہی ہے. اب سننے میں نہیں آ رہا کہ بہت کثیر سرمایہ خرچ کر کے تو کچھ ایسے ملکوں کی نیشنلٹی حاصل کی جائے جنہوں نے اس بارے میں مارکیٹنگ کر رکھی ہے. ہم تو بادشاہ لوگ ہیں نا، ہم نے تو اپنے ملک کی کبھی مارکیٹنگ نہیں کی، ورنہ اتنا خوبصورت ملک کسی اور کا ہوتا تو اس کو 4 چاند لگاتے، مارکیٹنگ کرتے، ساری دنیا یہاں آتی. ہمیں تو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، مطلب ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی غرور ہی نہیں کیا. بلکہ یہ کہتے رہتے ہیں پاکستان جو کچھ ہے ہی نہیں. ہاں، اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں سب کچھ ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے، ایکچولی کچھ ان میں نہیں. تو انسانوں کی فطرت ہے کہ وہ جہاں مسئلہ ہوتا ہے اس کو وہاں نہیں دیکھتا.
کیونکہ وہاں دیکھنے سے بے چینی ہوتی ہے، وہ مسئلے کو کہیں اور دیکھتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ لوگ دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جی تو ڈاکٹر ان سے پوچھتا ہے کہ مسئلہ کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں نا دانت میں مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں تو اگر آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے مسئلہ کیا ہے، تو کہتا ہے مجھے صحیح دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں دکھوں تکلیفوں کے ساتھ، انگزائٹیز کے ساتھ، ڈپریشن کے ساتھ، ڈیلوژنس کے ساتھ، یا او سی ڈی کے ساتھ، یا کوئی بھی اس طرح پینک اٹیکس ہو رہے ہیں یا نشے کی بیماری ہے، تو آپ ان سے پوچھیں کہ مسئلہ کہاں ہے، تو وہ کبھی نہیں کہیں گے میرے دماغ میں۔ حالانکہ یہاں سے گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ یہ سمجھ لے کہ مسئلہ جو ہے وہ میرے دو کانوں کے درمیان ہے کہیں۔ سائیکیٹری کا چیلنج ہی سب سے بڑا سر یہ ہے، ایڈکشن ہو۔ لوگ پورے جسم کو کٹوا لیتے ہیں، چربی پگھلانے کے طریقے اور کٹوانے کے طریقے، اور معدے کے کٹوانے کے طریقے وزن کم کرنے کے لیے۔ حالانکہ وزن کم کرنے کا جو مسئلہ ہے دماغ میں وہ تو دو دماغ کانوں کے درمیان میں دو کانوں کے درمیان ہے۔ جی تو یعنی انسان اپنے دماغ کے بارے میں اتنا کانشیس ہے کہ وہ یہ تصور بھی کرنا نہیں پسند کرتا کہ دماغ میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں ہر بندہ جو ہے کانشیس ہے یا کیئرلیس ہے، یعنی انہیں اس چیز کا اتنا ایک حساس نوعیت کا مسئلہ ہے ان کے لیے کہ ہر بندہ یہ بہت آسانی سے سوچ لیتا ہے کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی اسے کسی دانتوں کے ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی، آنکھوں کے ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی، یا دل کے ڈاکٹر کی بھی ضرورت پڑے گی۔ یہ کوئی بندہ نہیں تصور کرتا کہ کبھی زندگی میں اس کو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کی ضرورت پڑے گی، یا کسی دماغی امراض کے ماہر کی ضرورت پڑے گی۔ لہٰذا اس بارے میں کوئی پتہ نہیں کرتا، کسی سے کوئی نہیں پوچھتا پایا جاتا کہ یار کوئی دماغی ڈاکٹر ہے آپ کی نظر میں جو میرا دماغ ٹھیک کر سکے۔ جب لوگ یہ ضرور کہیں گے کہ میرے چہرے پہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، خوبصورت ہونا چاہتا ہوں، تو کوئی ایسا پلاسٹک سرجن ہے آپ کی نظر میں جو میری ناک کو سیدھا کر دے یا کچھ ایسا کام کر دے۔ یہ سب کچھ ہم کہتے رہتے ہیں، دماغ سیدھا نہیں لیکن دماغ کے بارے میں جو ہے ہم نے کوئی قدم نہیں اٹھانا جب تک کہ بالکل ہم خود عاجز نہ آ جائیں یا دوسرے ہم سے عاجز نہ آ جائیں۔ بالکل تو دونوں صورتوں میں بڑی دیر کر دیتے ہیں۔ 10 سال جو آسان سے مسئلے ہوتے ہیں جنہیں حل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، ان کو پوری طرح سے کمپلیکیٹڈ کر کے خراب کر کے تو پھر ہمارے پاس وہ آپ نے کہا نا کہ بڑے دیر کر دیتا ہوں، وہ ہے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، لیکن اب نہیں کرنی۔ جی پیچھے سے اشارہ آیا کہ بریک کی طرف چلے جائیں، جی تو بریک پہ چلتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 3 2 1 کی آواز کے ساتھ ہم واپس آ گئے۔ سر یہ جو ہم ساری بات کر رہے ہیں، کوئی انسان جو ہے وہ اس ساری صورتحال میں چنگاری ہے، اس کے بعد امنگ ہے، اس کے بعد جنون کی حد تک ہو جاتا ہے، کوئی انسان ایڈکشن میں ہے سبسٹنس کی، نان کیمیکل، یا کسی انسان کی، تو اس ساری صورتحال میں وہ کس طرح سے اس چیز سے بچ سکتا ہے، ٹیکل کر سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے، اپلائی کر سکتا ہے، یا پھر او سی ڈی کا مرض ہو؟ سب سے پہلے تو جو ول پاور کا ٹریپ ہے نا اس میں سے نکلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ول پاور سب لوگ سمجھتے ہیں کہ مسئلے کا اصل حل ہے، جبکہ وہ ہے نہیں۔ اچھا، دیکھنے میں بہت سارے کاموں میں ول پاور کام کرتی بھی نظر آتی ہے، لیکن علتوں اور عادتوں کے بارے میں آپ واضح سمجھ لیں کہ ول پاور کام نہیں کرتی، کیونکہ ول پاور ایک تو کنزیومیبل چیز ہے، یہ بینک اکاؤنٹ کی طرح ہے، اگر آپ اسے یوز کرتے ہیں تو پھر یہ کنزیوم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اسے ریپلینش کرنے کا ایک پروسیس ہے جو وقت مانگتا ہے۔ تو آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جتنی ول پاور پیدا ہو رہی ہے، اگر آپ اس سے کم استعمال کرتے ہیں تو یہ سرپلس رہے گی اور برے وقتوں میں آپ کے کام آئے گی۔ تو جتنا ہو سکے ول پاور کو تھوڑا بچا کے بھی رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسکل پاور کو بیچ میں لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب علتوں اور عادتوں کے بارے میں اگر ہم کچھ زیادہ جان لیں تو بہت آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے اسے آپ بنیادی طور پر اپر برین اور لوور برین سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے۔
یا جسے ہم ہیومن برین اور اینیمل برین کہتے ہیں، لیکن اس میں کچھ قباحت ہے ٹرمینالوجی میں. تو آپ اپر برین جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں اور لور برین جسے لمبک سسٹم کہتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں. تو علتوں اور عادتوں کا جو گھر ہے وہ لور برین میں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کا آغاز جو ہوتا ہے جب عادتیں بننا شروع ہوتی ہیں یا علتیں بننا شروع ہوتی ہیں، تو یہ سوچ بچار کا جو گھر ہے جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، یہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر یہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے سافٹ ویئر، اور نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ لمبک سسٹم میں یا لور برین میں ایک خفیہ جگہ جا کے تو اپنا گھر بنا لیتا ہے اور وہاں سے آپریٹ کرتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے ہم لور برین کو مرکز فسادات بھی کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں سے جو سارا فساد ابھرتا ہے جس کے سامنے ہم بے قابو ہو جاتے ہیں، کیونکہ لور برین میگا ہوتا ہے، کافی اسٹرانگ ہوتا ہے، اور اس کے آپریٹ کرنے کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور جو اپر برین ہوتا ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے اور سلو ہوتا ہے. تھنکنگ جہاں ہوتی ہے وہ آہستہ ہوتی ہے. ٹھیک. آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے اگر آپ کوئی خط لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس پہ کافی محنت کرنی پڑے گی، سوچ بچار کرنی پڑے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک دو دفعہ ایڈٹ بھی کرنا پڑے. جی. لیکن جب آپ چیٹ جی پی ٹی کو اپنے خیالات پیش کرتے ہیں کہ اس پہ اس طرح کا ایک خط لکھ دیں، تو وہ ود ان اے سیکنڈ آپ کو ایک خط پرفیکٹ لا کے تو سامنے رکھ دیتا ہے. کیونکہ ہمارا جو پری فرنٹل کارٹیکس اور چیٹ جی پی ٹی کا سسٹم ہے وہ ایک ہی ہے، فرق صرف سپیڈ کا ہے کہ ہمارا جو اپنا دماغ ہے وہ بہت آہستہ کام کرتا ہے، سلو کام کرتا ہے، اور جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہیلپ اسے دے دیتے ہیں تو وہ بہت فاسٹ ہو جاتا ہے. جیسے کہ لوگ جب بات کرتے ہیں تو وہ آہستہ آواز میں بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسپیکر پہ جب وہ بات کرتے ہیں تو سارا زمانہ دور تک ان کی بات سنتا ہے. تو یہ بھی ایک مدد ہے جو جدید زمانے میں انسان کو ملی کہ جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے وہ اب بے سہارا نہیں رہا. اس کے اندر جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے جو سپیڈ اور طاقت پیدا ہو گئی ہے، اس سے انسانوں میں بہت سدھار آ سکتا ہے. وہ اس کو اپنی عادتوں کو بدلنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو جو ہمارا لور برین ہے اس میں ہمارے زندگی بھر کے جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں یا جنہیں ہم عادتیں یا علتیں کہتے ہیں وہ سب یہیں پائے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اچانک جب کبھی ضرورت پڑتی ہے اور ہم سوچ بچار نہیں کر سکتے تو ہمارا جو یہ لور برین ہے وہ فوراً کوئی نہ کوئی سیکنڈ ہینڈ سلوشن یا سابقہ سلوشن جس نے کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا وہی پیش کر دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہمیں کوئی گتھی سلجھانی ہو تو ہمیں کافی دیر علامہ اقبال کی طرح سر پہ ہاتھ رکھ کے تو سوچنا پڑتا ہے. سوچنا. لیکن جب گرم توے کے ساتھ ہمارا ہاتھ چھوتا ہے تو ہم ایک دم ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے کئی اور کام بھی ہیں جو ہم ریفلیکسلی بڑی تیزی سے کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے تجربے میں پہلے بہت دفعہ ہوئے ہوتے ہیں. ان چیزوں کو ہم کامن سینس بھی کہتے ہیں، ٹھیک. جو اکثر نان سینس کے برابر ہی پائی جاتی ہے. تو اگر آپ غور کریں تو اب سائنس نے جو ترقی کی ہے اس میں ہم اپنے دماغ سے بہت اچھا کام لے سکتے ہیں، یعنی اپنی عادتوں اور علتوں کو بھی بدل سکتے ہیں اور اپنی سوچ بچار کو تیز اور بہتر بھی بنا سکتے ہیں. اور جتنا ہم اس بارے میں جانیں گے اتنا ہی کامیابی آسان تر اور تیز تر ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو لور برین ہے اس میں بہت سارے تجربات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم کارآمد نہیں کہہ سکتے، ہم انہیں عام زبان میں گاربیج کہہ سکتے ہیں، جسے دماغ میں سے نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پر ہم کر نہیں پاتے. ایک بہت آسان سا ٹپ میں بتانا چاہتا ہوں اپنے ذہن کو اور اپنے دماغ کو کارکردگی کے اعتبار سے اگر آپ اعلیٰ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہے کہ جب کوئی سوچ خود بخود آپ کے دماغ میں آتی ہے جی. تو اسے انٹرٹین نہ کریں.
جیسے آپ رات سونے کے لیے لیٹے ہیں اور اب زمانے بھر کی سوچیں آپ کے اوپر سوار ہو گئی ہیں اور سونے کی بجائے آپ کروٹیں بدل رہے ہیں اور نیم غنودگی میں اپنے مسئلوں کا حل تلاش کر رہے ہیں، تو آپ خود سوچ لیں کہ اس سے کوئی کارآمد نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ تو یاد رکھیں کہ جو سوچنے کا جو پروسیس ہے یہ ڈیلیبریٹ ہونا چاہیے، ٹھیک یہ شعوری ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر جیسے آپ کا ہی مسئلہ لے لیتے ہیں، پھر یہ برتن دھونا، یہ کپڑے دھونا، اب آپ تنگ بھی کافی آ چکے ہیں، تو اگر مسئلہ نہ بھی ہویا تو بن جانا۔ تو بن جانے، مطلب اب اس مسئلے کو اگر حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو شعوری طور پر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں نے اس پہ سوچ بچار کرنی ہے اور فلاں وقت کرنی ہے، یا اکیلے کرنی ہے، یا کسی سے مل جل کر آپ سے اس پہ مشورہ میں نے تبادلہ خیالات کرنا ہے۔ تو یہ تو ہے ایک دانش مندانہ طریقہ۔ لیکن اگر آپ کسی بھی وقت فارغ ہیں اور آپ کا جو اینیمل برین آپ کو فارغ دیکھ کے تو شروع ہو جاتا ہے ہورس نوفر کی حال ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ ایسی الجھنیں پیش کرتا ہے کہ جو ایک او سی ڈی کی طرح، ایک وہم کی طرح آپ کے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ آپ آہستہ آہستہ جو ہے تھک جاتے ہیں، اور پھر یا اگر سونے کے لیے جا رہے ہیں تو نیند آپ پہ غالب آ جاتی ہے، اور کوئی سوچ بچار کا نتیجہ یا کوئی فیصلہ آپ نہیں کر پاتے۔ تو جو ٹپ ہے وہ اصل میں اس میں یہ ہے کہ جب بھی از خود کوئی سوچ آتی ہے، آپ نے منصوبہ نہیں بنایا، از خود آپ کے لوور برین سے کوئی خیال ابھرتا ہے اور آپ کے شعور کی طرف سفر کرتا ہے، تو آپ فوراً اسے ڈس اون کر دیں۔ آپ بتا دیں کہ یہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کے اوپر سوچ بچار کرنے کا، یہ میرا دماغ ہے جو مجھے اکسا رہا ہے، یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے۔ یعنی آپ اپنے آپ کو اور اپنے برین کو دو الگ اینٹیٹیز سمجھیں، جیسے آپ اپنے دل کو اور اپنے آپ کو دو الگ اینٹیٹیز سمجھتے ہیں۔ ایک آپ ہیں جی جو دنیا کے سامنے سلمان احمد اوان کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ایک آپ کا دل ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے، وہ جینرک ہے۔ جی ویسے ہے آپ کے پاس یا دے چکے ہیں کسی کو؟ دل اس شو کے بعد تو پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ لیکن شو کے دوران اس دل کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ سمجھ آتی ہے۔ نہیں، دل جو ہے وہ دے دینا چاہیے میرا خیال۔ اچھا، جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ میرا دل ہے، اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا دماغ ہے۔ تو ہم بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمارا جو ماسٹر مائنڈ ہے اور جو ہمارا دماغ ہے، ہم اسے ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ جیسے ہمارے کمپیوٹر میں ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے اور ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، تو ہم دونوں کو الگ الگ پہچانتے ہیں۔ ہارڈ ویئر کو دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے۔ جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ بھی ایک ریالٹی ہے، پر اس کو دیکھا اور چھوا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ہمارا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ایک میٹا فزیکل ریالٹی ہے، وہ ایک روحانی چیز ہے جو ہم ترجمانی کرتے ہیں اپنی، تو وہ ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے جس کی ہم ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک ہمارا جو برین کا حصہ ہے جسے ہم لوور برین کہتے ہیں، اس میں ساری ریکارڈ کیپنگ ہوتی ہے۔ کوئی خیال، کوئی سوچ، کوئی تجربہ جو ہماری زندگی میں ہو گزرا ہے وہ وہاں محفوظ ہوتا ہے، اور وہ وقت بوقت جو ہے کوئی ٹریگر ملتا ہے، کوئی چنگاری پھوٹتی ہے تو وہ ایک پاپ اپس آتا ہے۔ جی 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 جب وہ جو پاپ اپ ہوتا ہے اس کو انٹرٹین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ آپ کے دماغ کو ایک او سی ڈی کی طرح کنزیوم کرتا ہے، آپ کی سائیکک انرجی کو کھا جاتا ہے۔ یہ آپ کے اندر بے چینی پیدا کرتا جی، یعنی اگر آپ سونے کے لیے لیٹے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اب سونا چاہتے ہیں، آپ کا ایک گول ہے کہ آپ 8 گھنٹے سوئیں گے، جی تو ان 8 گھنٹوں میں اب آپ نے سوچ بچار تو نہیں کرنی، بالکل ٹھیک ہے۔ اور رات کو جب بھی نیند کھلے گی تو کوئی نہ کوئی سوچ آئے گی، تو آپ اسے انٹرٹین نہ کریں، اسے ڈس اون کر دیں۔ آپ بتا دیں کہ یہ میری مرضی نہیں ہے، یہ میرا جو دماغ ہے وہ خود رو خیالات پیش کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو وہیں، یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے، میرے برین نے غلط فہمی میں یہ طریقہ کار سیکھ لیا ہے کہ جو ہی میں فارغ ہوتا ہوں تو
یہ مجھے آکوپائی کرنا چاہتا ہے. ایسا ضروری نہیں اس وقت میں سونا چاہتا ہوں. میں یہی بات جو اس وقت میرا دماغ اکسا رہا ہے سوچنے پہ، یہی بات میں صبح جب جاگوں گا ناشتہ کرنے کے بعد میں 10 منٹ اس پہ سوچ بچار کر لوں گا. اور پھر آپ ایسا کریں. یعنی جب آپ نے اپنے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہو تو آپ ضرور پورا کریں، ورنہ آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کو سنجیدہ نہیں لے گا. کیونکہ ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں یا کہتے ہیں ہمارا دماغ سن رہا ہوتا ہے. اور اگر ہم کہیں کچھ اور کریں کچھ اور تو ہمارا دماغ ہمیں غیر سنجیدہ لینا شروع کر دیتا ہے. وہ ایک آرگن کے طور پر ہمارا اس طرح تابع فرمان نہیں رہتا جیسے کہ اس کو ہونا چاہیے. تو اگر ہمارے ہاتھ ہیں تو وہ ہمارے تابع ہیں. اگر ہم اپنے ہاتھوں کو کوئی کمانڈ دیتے ہیں تو ہمارے ہاتھ اس کو اوبے کرتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانوں کی ایک بہت بڑی ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ وہ اپنے دماغ کو جب کوئی کمانڈ دیتا ہے تو دماغ اس کی بات نہیں مانتا. منفی خیالات یا تیز رو خیالات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. تو وہ جو او سی ڈی کے لیے ہم کہتے ہیں 4 نکاتی فارمولا، جس میں ہم کسی خیال کو جو کہ انوانٹیڈ ہے، غیر ضروری ہے، جو کہ بار بار آتا ہے، تو ہم اس خیال کے آنے پہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ میں نہیں، یہ میرا دماغ ہے جو کہ ایسا کر رہا ہے. اور اس نے غلط فہمی میں یہ عادت سیکھ لی ہے. اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ اس وقت وہ کیا کام تھا کہ جو میں کرنے والا تھا. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا فی الحال میں وہ کام کرتا ہوں، جب میں وہ کام کر لوں گا تو میں واپس پھر اس چیز کی طرف بھی آؤں گا جس کی طرف میرا دماغ اشارہ کر رہا ہے. تو اگر بہت سارے لوگوں کو رات کو نیند اس وجہ سے نہیں آتی کہ وہ اس وقت بڑے سکرات بکرات بن کے بے پناہ سوچوں میں گھرے ہوتے ہیں. لیکن اگر بستر پہ آپ لیٹ گئے ہیں، آپ نے کروٹ لے لی ہے، سونے کا ارادہ کر لیا ہے، تو اب آپ کو کوئی بھی خیال آئے آپ اسے اس وقت ڈیفر کر دیں، یعنی اسے پوسٹ پون کر دیں، اسے لارا لگا دیں کہ فکر نہ کرو، میں تمہارے بارے میں کوئی نہ کوئی سوچ بچار کروں گا، لیکن ابھی میں سونا چاہتا ہوں. اور میں جب جاگوں گا پھر میں ناشتہ کروں گا، پھر اس کے بعد میں اتنے بجے 10 منٹ کے لیے میں یہ سوچ بچار کروں گا. پھر جب وہ وقت آئے تو پھر آپ سوچ بچار کریں. تو جب آپ سوچ بچار کریں گے تو یہ آپ کی شعوری کوشش ہوگی، یہ پری فرنٹل کارٹیکس انگیج ہوگا، اور آپ پوری طرح چوکس ہوں گے اور نتائج اخذ کریں گے، فیصلے کریں گے، اور بعد ازاں ان فیصلوں پر عمل کریں گے. اور تب تک ان سوچوں کی ویسی شدت تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوگی. اگر وہ سوچیں ویلڈ ہوں گی، اگر وہ معقول سوچیں ہوں گی، اگر وہ جینون مسائل ہوں گے تو پھر آپ ان پہ ضرور غور و فکر کریں گے. لیکن اگر وہ خود رو مسائل تھے یا اندیشہ ہے دور دراز تھے اور کوئی حقیقی ضرورت نہیں تھی اس پہ سوچ بچار کرنے کی، تو چند گھنٹوں بعد جب آپ سوچ بچار کرنے بیٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پیچھے کوئی قوت نہیں رہی، اور آپ بڑا واضح طور پر سمجھ لیں گے کہ یہ بیکار کا کام تھا. جو کہتے ہیں نا کہ بیکار مباش کچھ کیا کر، پجامہ ادھیڑ کے سیا کر. تو یہ جو سوچیں ہیں یہ اس طرح کا کام ہے جو کہ بیکار میں ہم اپنے ذہن میں دہراتے رہتے ہیں. لیکن جب ہم بیکار کی سوچوں کو اپنے ذہن میں بیکار میں دہراتے رہتے ہیں تو وہ طاقت پکڑ لیتی ہیں، ان کے اندر شدت آ جاتی ہے، اور ہم ان کے سامنے بالکل بے بس ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہم اپنے دماغ میں جو چیز بھی دہراتے ہیں ہر دہرائے جانے کے بعد اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. آپ کا سر بہت شکریہ. یہ جو ہم نے ڈسکس کیا ٹرائکا، جس میں چنگاری کا ہونا، پھر امنگ کا آنا، پھر اس کے بعد جنون، اور کس طرح سے ایک عادت ڈیفرنٹ ہے، علت ڈیفرنٹ ہے، اور علت میں یہ جو چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر چیزوں کو چنگاری سے پہلے ہی روک کے رکھیں، اور کیونکہ اگر سلسلہ وہاں سے آگے آیا تو پھر تو جو کہ ہمارا جو لمبک سسٹم ہے وہ آپ نے کہا کہ اس کی سپیڈ تیز ہے، وہ زیادہ اس کی اسٹرینتھ ہے، تو وہ انسان کو کھینچ کے اپنی طرف لے کے جانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. تو اس لیے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں اس چیز سے، اور زیادہ آنے کی ضرورت ہے اس چیز کے اوپر کہ انسان اپنے یہ جو اپر برین ہے اس کا استعمال کرے. تو آپ کا بہت شکریہ مشملہ، آپ کا بہت شکریہ.
ناظرین کے لیے پیغام کہ میں شادی شدہ ویسے نہیں ہوں سر. یہ مینو لگتا ہے ضروری ہو گیا یہ ڈسکلیمر آپ دے دیا کریں. یہ ڈسکلیمر رشتے آنے بند ہو گئے مجھے لگتا ہے. ہاں اے نا. تو اگر اچھا رشتہ نظر میں ہو تو بتا دیں, یعنی ایسے تو نہیں رہنا کہ شادی ہو گئی ہے, کیونکہ مینو ہن تھوڑا جہا شک پی گیا کہ واقعی ہو گئی ہے. اب مجھے لگنے لگ گیا کہ ہو گئی ہے. یعنی اب میں بلکہ اب جا کے لیٹس وائف نہ ہوں تو یعنی اب یعنی گھر جاتے ہیں تو آگے وائف نہیں ہوتی تو آپ سمجھتے ہیں میکے گئی ہوئی ہے. سر سیٹرڈے تو میں ایسے سوچنا جانا کہ اچھا گھر جا کے کوئی وائف ہے, اچھا آگے جانا تو کمرہ خالی. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ امین ناصر.